میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت میں ان کا حصول داخل ہے، جیسا کہ اولاد کی نعمت انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان اولاد کے لیے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اولاد کو ایک نعمت بنایا ہے، نعمت قرار دیا ہے۔ جن لوگوں کو اولاد کی نعمت حاصل نہیں ہوتی، ان کی پریشانی کس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، کس طرح وہ بیچارے اس نعمت کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو آگے وراثت منتقل ہوتی ہے وہ اولاد کے ذریعے ہوتی ہے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ ذکری علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اور میری اور آل یعقوب کی جو وراثت ہے اللہ اسے وارث بنا، ایسا بیٹا مجھے عطا فرما۔ نبیوں کی دعائیں تھیں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ بنائیے، اکیلا نہ چھوڑیے، مجھے بہترین وارث عطا فرمائیے۔ یہ نبیوں کی دعائیں تھیں کہ نبیوں نے اللہ سے اولاد مانگی ہے۔ اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے نبی بھی بارگاہ الہی میں دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ جوانی میں اگر انہیں اولاد نہیں ملی، انہوں نے دعا کرنا نہیں چھوڑی، اللہ پاک نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد کی خوشخبری ملی ہے تو فرشتے نے آ کر خوشخبری دی ہے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ آپ کو اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پردے میں وہ ساری گفتگو سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا وقالت انی عجوز حکیم، اولاد کیسی ہوگی، میں تو بوڑھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے، ان کی بیوی کی عمر زیادہ ہے، لیکن فرشتوں نے کہا قالوا کذالک، بات تو ایسے ہی ہے، لیکن یہ دیکھیے انہ هو الحکیم الحکیم، قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، یہ پیغام تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے جو جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اسے سب علم ہے، تو لہٰذا یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو نبیوں کی زندگی بھر یہ چاہت تھی کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ تو نبیوں نے صرف اولاد نہیں مانگی، اگر قرآن پہ انبیاء کی دعاؤں کو غور کیا جائے تو نبی جب بھی بارگاہ الہی میں اس نعمت کے حصول کے لیے دعا مانگتے تھے تو وہ نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگتے تھے۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، ربی لا تذرنی وانت خیر الوارثین، خیر بہترین نیک انسان وارث مجھے عطا فرما۔ یہ نبیوں کی دعائیں تھیں۔ تو نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ الہی میں دعا کے لیے درخواست پیش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اولاد دینے کا نظام یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، یہب لمن یشاء اناث، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی عطا کرتا ہوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں ویجعل من یشاء عقیما، کچھ بھی نہیں دیتا، اس لیے انہ علیم قدیر، میں جاننے والا بھی ہوں اور پوری قدرت رکھنے والا ہوں۔ یہ اللہ نے تقسیم فرمائی ہے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو بیٹے، کسی کو دونوں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ جب اللہ نے اولاد کی فطرتی
طور پہ انسان کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کر دیا ہے، انسان اس کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ جب اولاد مل جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آتی ہے، جس سے آج کا معاشرہ ایک اچھی خاصی تعداد اس سے غافل ہے۔ وہ اولاد کی جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اولاد کی ذمہ داری صرف آج کے معاشرے نے یہ سمجھا ہے کہ اسے دنیا کی اچھی تعلیم دلوانا، انہیں بڑی ڈگریاں دلوانا، اور اس کے بعد انہیں اچھی جاب کا مل جانا، اور ان کا بیرون ملک چلے جانا، اور ان کی نوکری اچھی ہو جائے، اور ان کا اچھا کاروبار بن جائے، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی شادی کر دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس یہ ذمہ داری پوری ہو گئی، شادی کر دی ہم نے، کاروبار اچھا کر دیا، مکان بنا دیا، تعلیم اچھی دلوا دی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ آج کے اس معاشرے کا ذہن ہے، آج کے اس معاشرے کی یہ سوچ ہے جو انتہائی غلط ہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ایک انسان پر اس کی اولاد کے بارے میں، بیٹا ہو بیٹی ہو، اللہ نے بیٹے دیے بیٹیاں دی، دونوں کے متعلق پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انہیں نیک بنانے کی کوشش کرے۔ نیک اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترتیب بتائی، جب اللہ تمہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے، تم اس کے کان میں آذان دو، اس کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، اور اس کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ۔ جب حدیث میں آتا ہے جب بولنے لگے سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھایا جائے، اللہ سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ سکھایا جائے۔ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ والدین کی بڑی اہم ذمہ داری ہے فکر مند ہونا کہ میری اولاد نیک بنے، میری اولاد میں کوئی ایک بچہ بھی راہ راستے نہ ہٹے۔ قرآن کا واضح اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اب گھر والوں کو کیسے بچائے گا؟ جب ان کے بارے میں فکر مند ہوگا کہ میری اولاد نیک بنے، میری اولاد نمازی بنے، میری اولاد قرآن کی تعلیم سے جڑے اور اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے۔ انبیاء اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اولاد کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی، میری اولاد کیا کرے گی۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی اس فکر کو سورۃ البقرہ میں ذکر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کتنے فکر مند تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند تھے کہ پوچھ رہے تھے کہ بیٹا میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم ابراہیم علیہ السلام ہمارے آباء و اجداد کے جو معبود تھے، الہ تھے یعنی اللہ تعالیٰ، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم پوری زندگی اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے خاص سوال کیا اپنی اولاد تھے، اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اے میرے بیٹو مجھے بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد۔ اپنی اولاد کی فکر لگی ہوئی ہے۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں پڑھیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹو شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، یہ نہ کرنا۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے میرے بیٹو یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹو نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی فکر کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور ان نصیحتوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں کتنے فکر مند تھے، کتنے فکر مند تھے۔ اللہ کو یہ عمل، یہ نصیحتیں کرنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔
قرآن کے اندر نازل کر دی کہ میرے بندے لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو یوں نیکی کی نصیحت کر رہے تھے۔ آج باپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی بات سنائے۔ باپ گھر آتا ہے موبائل، گھر سے جاتا ہے موبائل سے ایسا تعلق بنایا وہ اپنی بیوی کے حقوق بھول گیا، اپنے بچوں کے حقوق بھول گیا، اپنی ذمہ داری بھول گیا۔ اسے نہیں پتا کہ میرے اوپر میری اولاد کی کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کا احترام کرو، عزت دو۔ وَأَحْسِنُوا أَدَبَكُمْ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ فرمایا بہترین صدقہ ہے کہ جب باپ اپنی اولاد کو اچھی بات سناتا ہے، اچھی بات سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو اچھی بات سکھانا بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ آج باپ کے پاس وقت نہیں کہ اپنی اولاد کو اچھا بنائے، اچھی چیزیں سکھائے، ادب سکھائے، ادب کی باتیں بتلائے۔ اولاد بڑی ہو رہی ہے، جوان ہو رہی ہے، انہیں آداب کا پتہ نہیں، انہیں معاشرت کا پتہ نہیں، انہیں اخلاقیات کا پتہ نہیں۔ بس سکول بھیج کے کہتے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم نے بچے کو سکول بھیج دیا، ہم نے اس کی تعلیم پہ بڑا خرچ کر دیا، ہم نے اسے اتنی ڈگریاں دلوا دیں۔ میرے عزیز، اس بیچارے بچے کو تو نے نماز سکھائی ہے؟ اسے تو بیچارے کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ بچہ 12-13 سال کا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اسے تو نماز پڑھنی نہیں آتی، اسے وضو کرنا نہیں آتا، اسے غسل کرنا نہیں آتا۔ بڑے بڑے بچے جوان ہو چکے ہیں، لوگوں سے بات کرو کبھی تم نے انہیں جوانی کے احکام بتائیں؟ کہتے ہم نے تو نہیں بتائے۔ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ بالغ ہونے کے بعد بچے کے اوپر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بڑے بچے ہو رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ غسل فرض کب ہوتا ہے۔ اب ایک باپ سے پوچھا آپ کے بچے بڑے بڑے ہیں، کوئی میٹرک میں ہے، کوئی 12ویں کلاس میں ہے، کوئی 14ویں کلاس میں، تم نے کبھی بتایا؟ کہتے میں نے تو کبھی مذاکرہ نہیں کیا، اور جہاں مذاکرہ ہوتا ہے وہاں بھی نہیں بھیجا۔ اب کیسے پتہ چلے گا اس بچے کو؟ نوجوانوں سے بات کرو، پتہ ہی نہیں انہیں مسائل کا۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا ہم میٹرک میں پہنچ گئے تھے اور ہم بالغ ہو چکے تھے، ہمیں ایک ٹیچر اچھا انسان تھا، اس نے میں ایک دن پوچھا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ کہتا جب انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ غسل فرض ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ایسے پھر رہے تھے، ہم تو ناپاک پھر رہے تھے، ناپاک مسجد میں آ رہے تھے، ناپاک نمازیں پڑھ رہے تھے۔ کون سکھائے گا ادب؟ کون سکھائے گا یہ ذمہ داری؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھاؤ، نماز نہ پڑھنے پہ 10 سال کی عمر میں مارو، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ فرمایا جب بچہ بالغ ہو جائے، 7 سال کے ہو جائیں، ان کے بسترے الگ کر دو، ان کو کٹھا نہ سلاؤ، بسترے الگ کرو ان کے۔ تو یہ ساری چیزیں کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب اور زندگی بتا رہی ہے، جس سے آج کا مسلمان اتنا غافل ہے۔ تاریخ اسلام اگر آپ اٹھائیں اور پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کو جن لوگوں نے بڑے بڑے اسلامی اعتبار سے کارنامے انجام دیے ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، ان کے پیچھے ان کے والدین کا بڑا کردار نظر آئے گا، ان کی ماؤں کا بڑا کردار نظر آئے گا۔ مائیں بچوں کی کیسے پرورش کرتی تھیں، کیسے بچوں کو ادب سکھاتی تھیں، اور ان بچوں نے اسلامی تاریخ میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اسلام کی اشاعت میں بڑا نام پیدا کیا ہے۔ اور جب ان کی تاریخ پڑھی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے تو والدین کی محنت تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں ہر شخص نگہبان ہے، اسے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، پتہ ہی نہیں۔ اب جو باپ بیچارہ خود قرآن نہیں پڑھا، خود نماز نہیں پڑھتا، وہ کیا اپنے بچے کو کہے گا بیٹا نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کیا کرے گا؟ اس نے تو خود قرآن نہیں پڑھا، اسے خود قرآن نہیں آتا۔ کتنے بچے دیکھیں گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کہ پورا محلہ دیکھیں کتنا بچہ یہاں پہ رہتا ہے۔ ہماری مسجد میں 40 سے 50 بچے آتے ہیں، والدین کو کیا کہہ کے تھک گئے ہیں کہ قرآن پڑھنے بھیجو، آدھا گھنٹہ مسجد بھیجنے کے لیے تیار نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے۔ ان کا کام بس یہ ہے، کہتے یہ ہماری ذمہ داری ہے اسکول کی تعلیم دلوانا، اور بڑا ہو جائے تو اسے کوئی کاروبار پہ لگا دینا، کوئی نوکری پہ لگا دینا، ہم نے اپنی ذمہ داری، اس سے ذرا بڑا ہو جائے گا تو شادی کر دیں گے، بس ختم، بات ختم ہو گئی، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ مسلمان نہیں بنانا بچے کو مسلمان نہیں بنانا، صحیح مسلمان بنے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی ہے؟ نہیں میرے عزیزو، کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھنا کافی ہوتا تو اسلام میں بڑی بڑی تاریخ رقم نہ ہوتی، بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نہ دیتے۔ قرآن پورا اٹھائیے، جہاں ایمان کا ذکر، کلمے کا ذکر، ساتھ نیک اعمال کا ذکر ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پہ عمل کرنا اور ان تقاضے کو عمل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو تیار کرنا ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ میری اولاد میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک ان میں یہ تھا کہ اپنی اولاد کو جو علم سکھایا، اس نے وہ علم آگے سکھایا، اس نے علم آگے سکھایا۔ جتنا اولاد علم کا کام کرتی رہے گی، قرآن پڑھتی پڑھاتی رہے گی، سکھاتی رہے گی، باپ کے لیے ایک ثواب کی سپلائی جاری رہے گی۔ اور جس باپ نے بچے کو سورۃ الناس پڑھنی نہیں سکھائی، پیشہ صاحب کا بیان میں شاید بات عرض کی تھی کہ پاکستان کے ایک مشہور عالم ہیں حضرت مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ کہتے ہیں میں کالج یونیورسٹیوں میں بات کرنے کے لیے، لیکچر کے لیے جاتا ہوں، بڑی بڑی ڈگریوں والے میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان تمام سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال میرا ان سے یہ ہوتا ہے کہ تم سارے سورۃ فاتحہ سناؤ۔ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، پی ایچ ڈی کی ہوئی، ایم فل، پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں، ان کے ڈگریوں کے توق ان کے گلوں میں لٹک رہے ہوتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ ان میں کوئی نہیں سنا سکتا، سورۃ الفاتحہ نہیں سنا سکتا۔ یہ اسلامی ملک میں رہنے والے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ نہیں پوچھے گا ان والدین سے کہ بچے کو سورۃ فاتحہ نہیں سکھائی۔ بہترین صدقہ جاریہ، اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ اولاد دعا تو کرے گی، قرآن تو پڑھے گی۔ اب سارا دن مدرسوں کا چکر لگاتے ہیں، کوئی پڑھائی دے دو، باپ فوت ہو گیا ہے، باپ آپ کا فوت ہو گیا، پڑھائی ہم کریں، پڑھائی مدرسے والے کریں، تم خود کو نہیں کرتے، خود بھی تو کرو نا کچھ۔ کہتے ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، ہمیں قرآن نہیں آتا، یہ اپنی زبان سے کہہ کے جاتے ہیں۔ جو ایک اولاد اپنے باپ کے لیے پڑھے گی، دوسرا کو پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے باپ کی بڑی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو نیک بنانا، نیکی سکھانا۔ دنیا کی ڈگریاں دلوائیں، ہم منع نہیں کرتے، انہیں ملک کا وزیر اعظم بنا دیں، پائلٹ بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، لیکن ساتھ مسلمان بھی بنائیں۔ بچہ مسلمان رہے، اسے نماز آتی ہو، اسے حلال حرام کا پتہ ہو، اسے سچ جھوٹ کا پتہ ہو۔ باپ بچپن جو بات اولاد کے دل میں داخل کر دے، محنت کر دے، وہ زندگی بھر نہیں بھولتی۔ یہ کبھی نہ کہا کریں ابھی بچہ ہے، کبھی نہ کہا کریں۔ حضرت حسن یا حسین تھے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، صدقے کی، انہوں نے اٹھائی منہ میں ڈالنے لگے، آپ نے فوراً کہا نکالو اس کو، منع کر دیا، روک دیا، نانا یہ نہ کرو بیٹا، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ فوراً تنبیہ فرمائی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابھی بچہ ہے کوئی بات نہیں کھانے دو، یہ تو بچہ چھوٹا ہے اسے سمجھ نہیں ہے، فوراً اس کی منہ سے نکلوائی کہ نہیں ہم یہ صدقے کی کھجوریں نہیں کھاتے۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک بچہ آیا، اس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کا بایاں ہاتھ تھا، آپ نے فوراً پکڑ لیا، فرمایا تم بائیں ہاتھ سے کھانے لگے ہو، تمہارے ساتھ شیطان کھائے گا، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ آپ نے تنبیہ فرمائی۔ آج والدین کا سب سے بڑا عذر کیا ہے؟ بچہ ہے، بچی ہے، بچی 10 سال کی ہوگی، 12 سال کی ہوگی، پردہ ہی نہیں کرواتے، اسے پردے کا بتاتے ہی نہیں، پردے کے احکام ہی نہیں سکھاتے، کزنوں سے پردہ کرنا نہیں بتاتے، گھر میں کھلی آمد و رفت ہے۔ یہ سب باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد ہے اس کی، اس اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو، کم از کم ہم اپنے بچے کو قرآن اچھا ناظرہ پڑھائیں، اچھا قرآن پڑھائیں، اور مدارس میں بھیجیں، مکتب میں بھیجیں، مکاتب میں بھیجیں۔ یہاں ہم صرف قرآن نہیں پڑھاتے، بچوں کو ہم نماز سکھاتے ہیں، بچوں کو غسل سکھاتے ہیں، بچوں کو وضو سکھاتے ہیں، بچوں کو والدین کا ادب سکھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ ضروری مسائل یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو بچے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، عورتوں سے پڑھ رہے ہیں، عورتیں کیا سکھائیں گی؟ اور ایسی عورت سے پڑھ رہے ہیں جو حافظہ بھی نہیں ہے،
اور قرآن غلط پڑھاتی ہے، باپ نے کبھی دیکھا کہ میرا بچہ قرآن صحیح پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اسکول سے تو رابطہ رہتا ہے، مدرسے سے رابطہ نہیں رہتا، قرآن کی تعلیم کے بارے میں کوئی رابطہ نہیں۔ اسکول والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ یہ ایسا ظلم، میں ظلم کہتا ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ نہ کریں۔ انہیں بھیجیں ان اداروں میں، ان درسگاہوں میں جہاں انہیں صحیح مسلمان بنایا جاتا ہے، انہیں قرآن اچھا پڑھایا جاتا ہے، قرآن تجوید سے پڑھایا جاتا ہے۔ ساری زندگی بچے نے قرآن پڑھنا ہے۔ آج 8ویں 9ویں کی 10ویں کی کتاب پڑھ لی، ساری زندگی ہاتھ نہیں لگائے گا، ساری زندگی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ قرآن زندگی بھر موت تک پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اپنے باپ کو بخشنا ہے، اور تب بخشے گا جب قرآن پڑھنا آئے گا اور قرآن صحیح پڑھے گا۔ اور اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، انہیں قرآن غلط پڑھا، قرآن پڑھا، زندگی گزر گئی، قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ ابھی یہ احساس کریں، اللہ نے جگہ جگہ مدارس عطا فرما دی ہیں، مساجد عطا فرما دی، اور رابطہ رکھیں کہ میرا بچہ قرآن صحیح پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونے کی اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب